فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، حاضر خدمت ہوں بہترین کتاب انقلاب مہدی علیہ السلام کے ساتھ، جس کے مصنف ہیں محترم آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی۔ آج اس سلسلے کی یہ دوسری ریکارڈنگ ہے، اور جس صفحے سے ہم آج کی ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 19، اور اس صفحے پہ سب سے پہلے جو تحریر ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے نیچے عنوان ہے اور لکھا ہوا ہے نمبر 1، عنوان ہے معاشرے کا ارتقائی سفر۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے حالات کا ایک سرسری مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کچھ اس طرح کے آثار نظر آتے ہیں جیسے دنیا ایک ہولناک مستقبل کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی ہو، ایک ایسا مستقبل جو مہر و محبت اور الفت و عطوفت کے خاتمے، غریب اور مالدار طبقوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے، چھوٹے اور بڑے ملکوں کے اختلافات، نوک جھونک اور جھڑپوں میں روز بروز اضافہ، جرائم کی شرح میں دن دگنی رات چوگنی ترقی، اخلاقی، فکری اور روحانی انحطاط، نیز مشینی زندگی کے غلط اور ناقابل پیش بینی نتائج کی پیداوار ہے۔ جب ہم ماضی قریب کے واقعات اور موجودہ حالات کا مقابلہ کریں تو اس تاریک مستقبل کا چہرہ پوری طرح ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس مقابلے کے سبب اب ان حضرات کی امیدوں میں بھی مایوسی اور بددلی کے آثار پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جو اس دنیا کے روشن مستقبل کے بارے میں سب سے زیادہ پر امید مانے جاتے ہیں۔ جو لوگ عالمی مسائل سے باخبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف وہ ایٹم بم جو بڑی طاقتوں کے اسلحہ خانوں میں موجود ہیں، زمین کی ساری آبادی کو ایک مرتبہ کے بجائے 7 مرتبہ نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ان میں اتنی توانائی موجود ہے کہ وہ کرۂ ارض کو 7 مرتبہ تہوبالا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لاتعداد اسلحے جن کے اخراجات کے اندازے کے لیے اجرام فلکی کے اعداد و شمار کی ضرورت ہے، بلا وجہ نہیں بنائے گئے ہیں، اور نہ ہی یہ کھلونے ہیں، بلکہ ان کو ایک دہشت ناک ایٹمی جنگ ہی میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اس پرآشوب دور میں جہاں آئے دن سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، روزانہ باہمی مفادات ٹکراتے ہیں، اور ایسے علاقے موجود ہیں جہاں دھماکے کیے جا سکتے ہیں، ایٹمی جنگ کو شروع کرنے کے لیے کسی بہانے کا ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ موجودہ دور کے بڑے بڑے رہنماؤں میں ریاست طلبی کا جذبہ اور قوت و طاقت کا جنون بھی اتنی زیادتی اور افراط کے ساتھ نظر آتا ہے جو ایک ہولناک جنگ چھیڑنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں یہ پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی بہت خطرناک حادثہ رونما ہونے والا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایک ہولناک ایٹمی جنگ کے نتیجے میں یا بڑی طاقتوں کی اجارہ داری کی وجہ سے پھیلتی ہوئی غربت و افلاس
معاشی بدحالی کے سبب سے یا انرجی کے سرچشموں اور خزانوں کے ختم اور خالی ہو جانے کی وجہ سے، یا اس بنا پر کہ دنیا کی فضا انسانی زندگی کی بقا اور دوام کی صلاحیت کو کھو بیٹھے، دنیا میں انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن بدگمانیوں کے ان تمام ظاہری اور سرسری اسباب و علل کے مقابلے میں جب ہم واقعات اور حادثات کی گہرائی میں جاتے ہیں اور دنیا کے حالات کے مطالعے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، تو یہی حالات واضح طور پر ایک تابناک اور درخشاں مستقبل کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آخر کار، پھر یہاں پہ بلٹس میں لکھا ہوا ہے، یہ بھیانک کالی گھٹائیں دل ہلا دینے والی گرج چمک کے ساتھ رخصت ہو جائیں گی اور مطلع صاف ہو کر رہے گا۔ اس اندھیری رات کے پیچھے صبح امید کا سپیدہ سحر پوشیدہ ہے۔ اس جہالت و فساد اور ظلم و ستم کے کڑکڑاتے جاڑے کے پس منظر میں عدل و انصاف کی دل پذیر بہار بھی ہے۔ یہ جان لیوا رنج و غم، یہ تباہ کن سیلاب، یہ بھیانک طوفان آخر کار تھمے گا، اور اگر اچھی طرح سے دیکھیں تو دور، بہت دور افق پر ساحل نجات کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ بظاہر شاعری معلوم ہوتی ہے، مگر دراصل یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے ثبوت کے لیے پہلی منطقی دلیل معاشرے کے ارتقائی سفر کا قانون ہے۔ جب سے انسان نے ہوش سنبھالا اور اپنے آپ کو پہچانا ہے، اس وقت سے آج تک اس کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی یکسانیت کا عمل داخل نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اپنی اندرونی جذبات و احساسات کے سبب شاید لاشعوری طور پر ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہے کہ اپنے آپ اور اپنے سماج کو ترقی دے۔ اور یہاں پہ مصرع تحریر ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اگر آپ اس ارتقائی عمل کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں سے غور کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مکان اور رہن سہن کے لحاظ سے ایک دن وہ تھا جب انسان غاروں میں بسر کرتا تھا، لیکن آج ایسی فلک بوس عمارتیں بنائی ہیں کہ صرف ایک بلڈنگ میں کسی چھوٹے شہر کی پوری آبادی سما سکتی ہے۔ ایک شہر کے رہنے والوں کے لیے زندگی کی جن سہولتوں کی ضرورت ہے وہ سب موجود ہیں۔ لباس کے لیے اعتبار سے ایک زمانہ وہ تھا کہ یہی انسان درخت کے پتوں سے تن پوشی کرتا تھا، لیکن آج ہزاروں قسم کے رنگ برنگے ماڈل اور مختلف تراش خراش کا لباس اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ روز بروز نئے سے نئے رنگوں، ڈیزائنوں اور اقسام کی تلاش میں ہے۔ خوراک پر غور کیجیے تو آپ کو وہ دور نظر آئے گا جب اس کا کھانا حد سے زیادہ سادہ اور مختصر تھا، لیکن آج اتنے لذیذ، مختلف نوع اور نفیس و اعلیٰ درجے کے کھانے موجود ہیں کہ صرف ان کے نام لکھنے کے لیے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ سواری کو دیکھیے، کسی زمانے میں اس کی سواری صرف اس کے پیر ہوتے تھے، لیکن آج وہ اپالوں میں بیٹھ کر آسمانوں کے سینے چیرتا دوسری دنیاؤں کی سیر میں مگن ہے۔ اسی طرح علم و دانش کے میدان میں آئیے، آپ کو ایک وہ بھی زمانہ ملے گا جب انسان کی تمام معلومات کو ایک صفحے میں سمویا جا سکتا تھا، اور اس وقت انسان فن تحریر سے ناآشنا تھا۔ لیکن آج مختلف موضوعات پر کروڑوں کتابیں بھی ہمارے دور کے علوم و فنون کو بیان کرنے اور ان کو سمیٹنے سے عاجز ہیں۔ اس زمانے میں آگ کا انکشاف، پہیے جیسی ایک گول چیز کو ایجاد کر لینا اور خنجر کے مانند ایک نوکیلے اسلحے کی ایجاد اس کے نزدیک
اختراعات و ایجادات و انکشافات کے میدان میں بہت بڑی کامیابی تصور کی جاتی تھی۔ اس وقت اگر درخت کے تنے کو کسی نہر پر گرا کر وہ نہر پار کر جاتا تھا تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا تھا کہ ایک پل بنا لیا ہے۔ اور آج کی یہ بھاری بھرکم صنعتیں، حیرت انگیز ایجادات ہر دیکھنے والے کو چکرا دیتی ہیں، اور الیکٹرانک کمپیوٹروں کا پیچیدہ نظام انسان کو خواب و خیال کی دنیا میں سیر کراتا ہے۔ اس کے باوجود تعجب یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم اختراعات و مصنوعات پر بھی قانع نہیں ہے، کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور اعلیٰ سطح پر پہنچنے کے لیے دن رات انتھک محنت اور سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پھر مصرع تحریر ہے، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ارتقاء اور تکامل کا عشق انسان کی فطرت میں ایک ایسا زندہ جاوید شعلہ ہے جو کبھی بجھے گا نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہی انسان کی وہ سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اس کو ان دوسرے حیوانوں اور جانداروں سے ممتاز کرتی ہے جو صدیوں سے ایک ہی مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور بظاہر ان کی زندگی میں یکسانیت حکم فرما ہے۔ اسی بنا پر ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ انسان کی یہ بلند فطرت چین سے نہیں بیٹھے گی، بلکہ اسی طرح مسلسل انسان کو ارتقائی منزلوں کی جانب آگے بڑھاتی ہی رہے گی، اور ہمیشہ انسان کی طاقت و قوت کو موجودہ زندگی کی پریشانیوں، مشکلوں اور بے سر و سامانیوں پر غلبہ پانے کے لیے حرکت میں رکھے گی۔ یہ اسے بہرحال ایک ایسے معاشرے کی طرف لے جائے گی جس میں مادی ارتقاء کے دوش بدوش انسانی اقدار کا بھی بول بالا ہو۔ انسان اخلاقی ارتقاء بھی حاصل کر کے ایک ایسے سماج کی جانب جس میں ترقی کی راہوں میں روڑے اٹکانے والی خونریز، بھیانک اور تباہ کن جنگوں کا نام و نشان بھی نہ ہو، ایسے معاشرے کی طرف جس میں انسان کی تقدیر پر صرف اور صرف عدل و صلح کی حکومت ہو، اور اس سماج میں سامراجیت اور جارحیت کے جذبات جو کہ مادی اور روحانی ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، مردہ ہو چکے ہوں۔ شاید کوئی صاحب یہ کہیں کہ گزشتہ تمام ترقیاں اور ماضی کا ارتقاء صرف مادی میدان ہی میں نظر آتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اخلاقی اور روحانیت کے ارتقائی سفر کو بھی اسی میں شامل مان لیں۔ لیکن اس کا جواب بہت صاف اور سیدھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کی ارتقائی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس ارتقاء میں بہت سے انسانی اصول بھی پائے جاتے ہیں، یعنی انسان کے ان علوم و دانش میں جنہوں نے ارتقاء اور تکامل کے پرتو میں عظیم کامیابی حاصل کی ہیں، اخلاقی اور روحانی ترقی بھی دیکھی جا سکتی ہے، جیسے طب و نفسیات و رفاع عامہ کے بہت سے علوم و فنون۔ نیز غیر مادی علوم بھی کم نہیں ہیں، مثلا خدا کے بارے میں پہلے انسان کے اعتقاد میں جو کہ پتھر اور لکڑی کے ٹکڑوں کی پوجا حتیٰ کہ خرما کے بتوں کی پرستش کی شکل میں اجاگر تھا، اور خدا کے بارے میں آج کے ایک خدا پرست روشن خیال دانشور یا ایک عارف ربانی فلسفی کے ادراک کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ارتقاء ہر جگہ ارتقاء ہے، اور ہمارے وجود کو ارتقاء اور کمال جو عشق اور لگاؤ ہے وہ کسی سرحد کا پابند نہیں۔ ہم ہر میدان میں ارتقاء اور کمال کی تلاش میں ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے
مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مادی اور روحانی اصول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جس قدر ایک ایٹم بم کے ذریعے انسان کی مادی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، اتنی ہی تباہی جاہلیت، اجارہ داری اور ظالمانہ جذبات سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ ایٹمی تباہی اخلاقی انحطاط کے بغیر ناممکن ہے۔ ایٹمی جنگ اسی وقت چھڑ سکتی ہے جبکہ اجارہ داری اور سامراجیت کا بھوت سر پر سوار ہو اور اخلاقی انحطاط اوج پر ہو۔ یہیں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تکامل اور ارتقاء کا یہ قافلہ ہر میدان اور ہر فن میں آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی سبب معاشرے کے ارتقائی سفر کے قانون کے سائے میں ہمیں ایک ایسے ترقی یافتہ معاشرے تک رسائی کی امید کی پہلی کرن نظر آتی ہے جو عدل و انصاف، اخوت و محبت اور صلح و آشتی سے لبریز ہوگی۔ اب اگلی ہیڈنگ آ رہی ہے، اس کا نمبر ہے 2 اور عنوان ہے نظام خلقت کے ساتھ ہم آہنگی۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ کائنات کئی نظاموں کا مجموعہ ہے اور پوری دنیا میں منظم اور ہمہ گیر قوانین کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام آپس میں متحد اور مربوط ہیں۔ اس وسیع کائنات میں نظم و انضباط، قانون و ڈسپلن اور حساب کتاب کا مسئلہ دنیا کے اہم مسائل میں مانا جاتا ہے۔ ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 26۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں الیکٹرانک کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ خلائی سفر کے اندازوں اور حساب کو پوری توجہ کے ساتھ انجام دے کر خلائی مسافروں کے لیے راستہ ہموار کریں، اور ان کے لیے یہ اندازے صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اگرچہ زمین اور چاند دونوں ہی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں، پھر بھی فضائی سفینہ چاند کی سرزمین پر پہلے سے معین کی ہوئی جگہ پر اتر جاتا ہے۔ انسانی اندازوں کی کامیابی دراصل نظام شمسی کے نظم و انضباط کی مرہون منت ہے، کیونکہ یہ سیارے اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی منظم اور ثابت گردش سے منحرف ہو جاتے تو خلائی مسافروں کا انجام کچھ اور ہی ہوتا، اور خدا جانے وہ کس جگہ پر گر جاتے۔ آئیے اس عظیم کائنات کو چھوڑ کر چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی سیر کریں، خصوصاً زندہ موجودات کی دنیا میں۔ یہاں نظم و ضبط کا مظاہرہ کچھ زیادہ ہی واضح اور حسین نظر آتا ہے۔ بد نظمی اور ہنگامہ آرائی کا یہاں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسانی دماغ کے کسی خلیے میں معمولی سی بد نظمی اس کی زندگی کو غم انگیز طریقے سے تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کچھ عرصہ قبل رسالوں میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک نوجوان طالب علم ایکسیڈنٹ میں ذہن کو شدید جھٹکا لگنے کی وجہ سے اپنے ماضی کو بالکل بھول گیا ہے، حالانکہ اس کے جسم کے باقی تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں۔ وہ اپنے بھائی بہنوں کو پہچاننے سے معذور ہے۔ جب اس کی ماں اس کو اپنے سینے سے چمٹاتی اور اس کے رخساروں کو بوسہ دیتی ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے کہ اس غیر عورت کو مجھ سے کیا لگاؤ۔ اس کو اس کی جائے پیدائش لے جایا گیا، جس کمرے میں وہ پلا بڑھا تھا۔ اس کمرے اور اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویروں، آرٹ اور اپنی ہی تخلیقات کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں پہلی مرتبہ اس کمرے میں قدم رکھ رہا ہوں۔ اس آرٹ کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہی سمجھتا ہے کہ کسی اور دنیا سے بھٹک کر اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اس کو ہر چیز نہیں معلوم ہوتی ہے۔ شاید اس کے ذہن کے اربوں خلیوں میں سے صرف چند مواصلاتی خلیے جو اس کے ماضی کو حال سے ملاتے تھے خراب ہو گئے تھے،
لیکن اسی معمولی سی بد نظمی کا نتیجہ کس قدر بھیانک ہے۔ اس بات کو اس حقیقت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر ہم کسی ایٹم کو بڑا کریں تو وہ نظام شمسی کی شکل اختیار کر لے گا، اور اگر نظام شمسی کو چھوٹا کریں تو وہ ایک ایٹم کے مانند ہو جائے گا۔ دونوں کا نظام ایک ہے، سب سے بڑا نظام اور سب سے چھوٹا نظام۔ کیا ہے ایک ایسی دنیا میں انسان جو اس کل کا ایک جز ہے، ایک استثنائی حیثیت اختیار کر سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس نظام کائنات کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، نیز بے جوڑ پیوند کی طرح باقی رہے؟ کیا انسانی معاشرہ بد نظمی، ہنگامہ آرائی، بے سر و سامانی اور ظلم و ستم کو انتخاب کر کے اپنے دامن کو عالم تخلیق کے اس عظیم سمندر سے، جس میں سبھی نظم و ضبط، تنظیم و ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بچا سکتا ہے؟ کیا دنیا کے روزمرہ کے عام حالات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتے کہ بشریت کو بھی نظام تخلیق کی چوکھٹ پر سر جھکانا پڑے گا؟ بشریت منظم قوانین کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور اصلی راستے کی طرف پلٹ کر اس واحد اور متحد نظام کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ جب ہم انسان کے بدن کی پیچیدہ اور رنگ برنگی مشینریوں کی بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک خاص قسم کی تنظیم ہے اور سب کے سب قواعد و ضوابط کے تابع ہیں۔ ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ انسانی معاشرہ عادلانہ نظام اور صحیح قوانین کی پیروی کیے بغیر برقرار رہ جائے؟ ہم بقا کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے سماج کا شعور اس منزل تک نہیں پہنچا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ موجودہ راہ و روش ہم کو فنا و نابودی، تباہی اور بربادی کے دہانے کی طرف لیے جا رہی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ عقل راہ پر آئے گی اور ہم لامحالہ فکری رشد و ارتقاء کی اس منزل تک پہنچ جائیں گے جہاں ہم اس ضرورت کا ادراک کر سکیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کے خواہاں ضرور ہیں، لیکن اس بات سے غافل ہیں کہ موجودہ صورتحال کی بقا ہمارے مفادات کو تباہ و برباد کر دے گی۔ مگر رفتہ رفتہ، مثلاً جب ہم اس اسلحے کی دوڑ کے میدان میں زندہ اور گویا اعداد و شمار کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح دنیا کی بہترین جسمانی اور فکری صلاحیت اور اسی عظیم دولت اور ثروت کا آدھا حصہ اس مقصد کے لیے نہ صرف یہ کہ برباد کیا اور لٹایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے بقیہ آدھے حصے کو بھی قلع قمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب ہماری معرفت اور علم و دانش میں اضافہ ہوگا، تب ہم کو صاف نظر آئے گا کہ ہمیں کائنات کے ہمہ گیر نظام کے سائے میں آ جانا چاہیے۔ اس وقت ہم عملی طور پر بھی اسی طرح اس کے کل کا ایک جزو ہو جائیں گے، جس طرح ہم حقیقی طور پر اس آفاقی نظام کا جزو اعظم ہے۔ جیسے ہی یہ ادراک عمل کا محرک بنا، اس کے بعد ہم ہر میدان میں اپنے مقاصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نظام تخلیق اس بات پر ایک دلیل ہے کہ انسانی دنیا مستقبل میں ایک صحیح معاشرتی نظام کو تسلیم کر لے گی۔ یہ ہے صفحہ نمبر 29، عنوان نیا ہے، نمبر شمار 3، عنوان ہے معاشرتی رد عمل۔ رد عمل کا قانون صرف فزکس و طبیعیات ہی میں منحصر نہیں ہے۔ جب کوئی جسم جتنی قوت کے دباؤ کے ساتھ دیوار یا کسی رکاوٹ سے ٹکرائے گا، اتنی ہی طاقت سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا، بلکہ سماجی مسائل میں
اس قانون کی اہمیت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تاریخی تجربے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیشہ سماجی تبدیلیاں اور بڑے بڑے انقلاب تشدد، گھٹن اور ظلم و ستم کا رد عمل ہوتے ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا عظیم انقلاب رونما نہیں ہوا جس سے پہلے مخالف سمت میں تشدد، گھٹن اور ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو رہا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ ہمیشہ تشدد اور ظلم و ستم انقلاب کا سرچشمہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے سب ہیڈنگ، اس کی نمبر 1 لکھا ہوا ہے یورپ کا علمی انقلاب نشاط ثانیہ۔ یہ انقلاب دراصل قرون وسطیٰ کی 1000 سالہ جہالت اور پسماندگی نیز عوام کو پسماندہ رکھنے کے لیے کلیسا کے خرافاتی ٹھیکیداروں کی جانب سے پھیلائی جانے والی گھٹن اور تشدد کی فضا کے مقابلے میں ایک رد عمل تھا، جس نے ایک مرتبہ جہالت کے سبب و علل کو دور کر کے مشعل علم کو فروزاں کر دیا۔ دانش و فرنگ کے جھنڈے ہر طرف لہرا دیے۔ اب یہ سب عنوان جو ہے نمبر 2 انقلاب فرانس۔ 1789 میں فرانس کا عظیم انقلاب جو سیاسی اور سماجی اعتبار سے خلاف عادت اڑان تھی، ظلم و ستم، آمریت، سامراجیت اور حکمران طبقے کی مطلق العنانی کے مقابلے میں سامنے آیا۔ اس انقلاب نے فرانسیسی سماج اور اس کے بعد دوسرے یورپی معاشرے کو تاریخ کے ایک نئے باب میں داخل کر دیا اور کسی حد تک آمریت اور مطلق العنانی کے بجائے قانون کی بالادستی قائم کر دی۔ نمبر 3 جو عنوان ہے غلامی کے خاتمے کے لیے انقلاب۔ یہ انقلاب 1848 میں سب سے پہلے انگلینڈ سے شروع ہوا۔ یہ غلاموں کے ساتھ آقاؤں کے انسانیت سوز اور ظالمانہ سلوک کا رد عمل تھا، جس نے ایک طرف غلاموں کے دلوں میں نفرت اور دوسری طرف معاشرے میں ان کے لیے رحم اور ہمدردی کے ابھرتے ہوئے جذبات میں انقلاب کی آگ کو بھڑکانے کے ساتھ ساتھ غلامی کے نظام کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، اگرچہ غلامی دوبارہ ایک دوسرے روپ میں ظاہر ہو گئی جو پہلی غلامی سے زیادہ وسیع اور خطرناک تر تھی۔ اس کا یہ روپ پسماندہ ملکوں کی امداد کی آڑ میں سامراجیت کا پھیلاؤ اور منحوس آقائی اور سیاہ غلامی کا نیا جنم ہے۔ اگلا عنوان سامراجیت کے خلاف انقلاب۔ یہ انقلاب ہمارے زمانے میں غلامی کے جال میں پھنسے ہوئے ملکوں میں سامراج کے انسانیت سوز سلوک کا رد عمل تھا اور ہے۔ یہ انسانیت سوز عمل سامراج زدہ عوام کے سماجی شعور کی بیداری کا سبب بنا۔ استعماری طاقتوں کے خلاف بغاوت کے جھنڈے بلند ہو گئے، اگرچہ غالباً ایسا ہوا کہ سیاسی، معاشی، فکری اور سماجی اعتبار سے پوری طرح آزادی حاصل نہ کر سکے، لیکن حالات پہلے سے کہیں بہتر ہیں۔ نمبر 5 ہے کمیونسٹ انقلاب۔ یہ انقلاب 1917 میں محنت کشوں، مزدوروں اور دست بستہ غلام عوام پر سرمایہ داروں کے بے انتہا مظالم اور ان کے حقوق کی پامالی کا رد عمل تھا۔ اگرچہ جیسا کہ اپنی جگہ پر یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ یہ انقلابی ستم رسیدہ طبقے کو آزاد نہ کرا سکا اور ایک دوسرا آمرانہ نظام انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے پرولتاریہ ڈکٹیٹرشپ کے عنوان سے دبے ہوئے عوام کے سروں پر مسلط ہو گیا۔ اس انقلاب کا نتیجہ دراصل پارٹی کے چند لیڈروں کی سخت گیر ڈکٹیٹرشپ بن کر رہ گیا۔ نمبر 6 عنوان ہے نسلی امتیازات کے خلاف انقلاب۔ نسلی امتیازات کے خلاف انقلاب کا پرچار آج کل زوروں پر ہے۔
یہ انقلاب کالوں پر گوروں کے ظلم و تشدد اور کالوں کی سماجی حقوق سے محرومیت کا رد عمل ہے۔ مختصر یہ کہ اگر تاریخ کا ورق الٹ کر پچھلی دنیا کی سیر کریں تو آپ کو قدم قدم پر رد عمل کے قانون کے آثار نظر آئیں گے۔ پیغمبروں کی تاریخ اس طرح کے انقلابوں سے بھری ہوئی ہے جن کے لیے سماجی ظلم و تشدد کی وجہ سے پہلے ہی سے زمین ہموار تھی۔ پیغمبروں نے اپنی آسمانی تعلیمات کے سائے میں ان انقلابوں کی قیادت فرمائی اور اس کو کامیاب بنا کر صحیح راستے پر آگے بڑھایا۔ نہ صرف یہ کہ تاریخ معاصر اور پرانی تاریخوں میں اقوام عالم کے حقیقی اور سچے واقعات کے درمیان اس قانون کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں، بلکہ قصے، کہانیوں، افسانوں اور اساطیر میں بھی اس قانون کا انعکاس نظر آتا ہے۔ پھر انورٹڈ کامز میں لکھا ہے ضحاک جس کے کانوں پر سانپ تھے، اور پھر انورٹڈ کامز میں کہوہ آہنگر کے افسانے میں یہ ملتا ہے کہ ضحاک کے ان سانپوں کی خوراک انسان کا مغز تھا۔ ہر روز انسانی کھوپڑیوں میں سے بیجے نکال کر سانپوں کی نظر کیے جاتے تھے تاکہ وہ خوش رہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ سامراجی زہریلے خوشنما سانپ کی خوراک دماغ ہی ہے، اور فکری غلام سازی سامراجیت کی اساس اور بنیاد ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی محروم اور مظلوم معاشرے میں سے جو ضحاک کے قدموں تلے بے دردی سے روندا جا رہا تھا، ایک ایسا لوہار اٹھ کھڑا ہوا تھا جو آگ کی تپش کو برداشت کر چکا تھا۔ اس کی طاقت اور بازو میں اتنی قوت تھی کہ انقلاب کے ہتھوڑے کو چلا سکے۔ اس نے لوہاری کے اسی تپش بند سے انقلاب کا پرچم بنایا جس نے آگ کی چنگاریوں کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ بہت سی سختیوں کو جھیل چکا تھا۔ اس لوہار نے ظالم و ستمگر ضحاک کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور آخری رد عمل انجام پذیر ہو گیا۔ آج کے علم النفس، نفسیاتی تجزیہ، سائیکو انالیسس بھی ایک بحث پائی جاتی ہے جو اسی قانون کا انعکاس ہے۔ یہ بحث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان کی خواہشات مناسب طریقوں سے پوری نہ ہوں تو یہ ناکام اور شکست خوردہ خواہشات ظاہری شعور کے مرحلے سے گزر کر روح کے نا شناختہ اور باطنی شعور کے کسی گوشے میں دبک جائیں گے، اور اسی گوشے لاشعور میں کسی الجھاؤ اور کمپلیکس کو تشکیل دیں گے۔ بلکہ بعض دانشوروں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ لاشعور اسی پسپا اور شکست خوردہ خواہشات کا دوسرا نام ہے۔ یہ پسپا خواہشات انسان کے لاشعور میں چین سے بیٹھی نہیں رہتی، بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سامنے لائیں، اور اس نفسیاتی الجھن کا رد عمل مختلف لوگوں میں مختلف طریقوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ رد عمل غالباً حسب ذیل صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 1، دماغی توازن کو خراب اور فکری شعور میں گڑبڑ پیدا کرنے کے ذریعے۔ نمبر 2، معاشرے سے دامن کشی، گوشہ نشینی اور بد زنی کی صورت میں۔ نمبر 3، اس معاشرے سے لاشعوری اور نادانستہ طور پر انتقام لے کر جس نے اس کو اس مرحلے پر پہنچایا ہے۔ نمبر 4، خیالات کی دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کر کے۔ نمبر 5، تصعید اور اعلی ترین مراحل تک ترقی کر کے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک لڑکا کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے، لیکن ماں باپ اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے، اس لیے وہ والدین کی شدید مخالفت کی وجہ سے اپنی پسندیدہ بیوی کے وصال سے محروم ہو گیا۔ یہ شدید عشق اس کی روح کے شعوری مرحلے سے گزر کر لاشعور کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ عشق نہ صرف یہ کہ فنا نہیں ہوتا بلکہ جلدی شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ یہ رد عمل سخت ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ اس کو پاگل یا ہمیشہ کے لیے گوشہ نشینی
یا ایک انتقامی انسان اور خطرناک مجرم بنا دے، یا اس کو ادب اور شعر و شاعری کی دنیا میں داخل کر کے شاعرانہ خواب و خیال کی دنیا میں محبوب کے وصال سے سرفراز کر دے۔ لیکن ممکن ہے یہی مادی عشق ایک بہت ہی گہرے آسمان اور الہی عشق کی صورت میں بدل جائے اور وہ غیر خدا سے ناتا توڑ لے، دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے اور وہ پرہیزگار عارف کی شکل میں اعلیٰ اور بلند پرواز افکار کے ساتھ ظاہر ہو۔ کیونکہ لوگ نفسیاتی استعداد اور صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس لیے نفسیاتی الجھن اور عقدہ کا رد عمل بھی یکساں نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نفسیاتی دباؤ کو بھی ہمیشہ انقلاب اور ایک شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ رد عمل کے قانون ہی کا ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے بولڈ حروف میں نتیجہ۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی موجودہ حالت اپنے دامن میں ایک انقلاب کو پروان چڑھا رہی ہے۔ جنگوں کی سختیاں، ظلم و ستم کا دباؤ، ناانصافی اور بے عدالتی، نسلی امتیاز کا تشدد بڑھتا جا رہا ہے، اور انسان موجودہ قوانین کے ذریعے ان مشکلات کو حل کرنے یا کم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ تشدد اور دباؤ، یہ شکست اور ناکامی آخرکار اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرے گی۔ آخرکار یہ ناکام اور شکست خوردہ انسانی خواہشات معاشرے کے دن بدن بڑھتے ہوئے شعور اور علم کے پرتو میں ایک ایسی معاشرتی الجھن تشکیل دیں گے جو معاشرے کے لاشعور کی کمینگاہ سے اچانک نکل کر اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی، اور انسانی معاشرے کے موجودہ نظام کو تہوبالا کر کے ایک نئے نظام کا سنگ بنیاد رکھے گی۔ ایسا نظام جس میں نہ اسلحے کی تباہ کن دوڑ ہوگی اور نہ اس قدر کشمکش، خونریز جنگوں، ظلم و فساد اور سامراجیت و آمریت کا وجود ہوگا۔ یہ بات عالمی برادری کے تابناک مستقبل کی طرف امید کی دوسری کرن ہے۔ یہاں پہ ہم اس ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 35، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 36 سے، اور صفحہ نمبر 36 پہ یہ چوتھا عنوان ہے معاشرتی ضروریات۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو اگلی ریکارڈنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔